فضائی آلودہ ترین شہروں میں رحیم یار خان سر فہرست ہے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 332 پوائنٹس پر ریکارڈ کیا گیا۔ ضلع بھر کے تمام سرکاری اور نجی تعلیمی ادارے کھل گئے ہیں۔ محکمہ تعلیم کی ہدایات پر اسکول کھولے گئے ہیں۔ اسموک سے بچاؤ کے SOPs پر سختی سے عمل کرنے کی ہدایات جاری کر دی گئی۔ آپ کو بتائیں کہ ایئر کوالٹی انڈیکس 332 پوائنٹس پر ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ضلع بھر کے تمام سرکاری اور نجی تعلیمی ادارے کھل گئے ہیں۔ مزید جان لیتے ہیں، عامر بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عامر بتائے گا SOPs پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے؟ بالکل رحیم یار خان میں اسموک کے SOPs پر جو ہے وہ مکمل عمل کرنے کے حوالے سے بات بھی جاری کی گئی انتظامیہ کی جانب سے، اور اس پر امپلیمنٹیشن کا ایک سلسلہ بھی جاری ہے، لیکن اس کے باوجود بھی رحیم یار خان میں ابھی جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ 332 پوائنٹ پر ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جس کے بعد رحیم یار خان جو ہے وہ دنیا کے فضائی آلودہ ترین شہروں میں جو ہے وہ صف اول پر آ گیا۔ اور رحیم یار خان کے شہریوں کے لیے یہ سچویشن جو ہے وہ الارمنگ ہے کہ جس کی وجہ سے شہری جو ہے وہ سانس، دمہ، پھیپھڑے، چیسٹ انفیکشن، نزلہ، زکام، سر درد، آنکھوں کی بیماری اور دیگر بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اور اس حوالے سے اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے حکومت پنجاب کی ہدایات پہ ایئر کوالٹی انڈیکس، اسموگ اور فضائی آلودگی کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ 14 سے 15 چھٹیاں جو تھی وہ تمام جو سرکاری اسکول اور اس کے ساتھ ساتھ جو نجی تعلیمی ادارے تھے ان کو جو تھی وہ دے دی تھی۔ لیکن اس کے بعد جب تھوڑا سا جو ہے وہ مسئلہ صاف ہوا اور دھند میں تھوڑی سی کمی آئی تو تمام تر چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو ہے دوبارہ سے جو ہے وہ آج اسکول جو ہے وہ اوپن کیے گئے ہیں۔ 11 کو جو ہے اسکولوں کی چھٹیاں شروع ہوئی تھی اور آج جو ہے وہ دوبارہ سے اسکول اوپن ہوئے ہیں۔ 8 دنوں کے بعد اسکول اوپن ہوئے ہیں اور اسکولوں کی جو اوپننگ کے ٹائم بتایا جا رہا ہے وہ 8:45 پر اسکول اوپن ہوئے ہیں، جبکہ جو اسکولوں کی چھٹی ہے وہ 2:30 پر اسکولوں کو چھٹی ہوگی۔ اس اسکولوں کی چھٹیاں ختم کرنے اور اسکول اوپن کرنے سے قبل جو ہے وہ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے جو سی ایجوکیشن رحیم یار خان ہے، توکل حسین، انہیں بھی ایک ہدایات کا مراسلہ جاری کیا ہے کہ اسموگ اور فضائی آلودگی میں دوبارہ سے اسکول تو اوپن کیے جا رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ SOPs ہیں جس پر تمام اسکول ہیڈز کو یہ ہدایات جاری کی جائیں کہ وہ آگے فردر ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس تک یہ ہدایات پہنچائی جائیں کہ اسکول میں آنے والے جو بچے ہوں گے وہ ماسک کا استعمال لازمی کریں گے۔ آؤٹ ڈور جتنی بھی سپورٹس یا دیگر ایکٹیویٹیز ہوں گی ان پر مکمل پابندی جو ہے وہ عائد کی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسموک سے بچنے کے حوالے سے SOPs ہیں ان کا خاص جو ہے وہ خیال رکھا جائے گا تاکہ بچے تعلیمی سلسلہ بھی جاری رکھ سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسموک کے خطرات ہیں ان سے بھی محفوظ رہ سکیں۔ لیکن گرمیوں کی چھٹیاں ہوئی، پھر اس کے بعد جو ہے یہ اسموک کی 8 چھٹیاں ہوئی، اب دوبارہ سے جو ہے وہ سردیوں کی چھٹیاں ہو جائیں گی، تو چھٹیوں میں اضافہ ہونے کی وجہ سے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے اپنا سلیبس مکمل کرنا بھی بڑا مشکل ہو جائے گا، اور جو ماہر تعلیم ہے، جو اساتذہ ہیں، ان کا بھی کہنا ہے کہ اگر زیادہ مزید چھٹیاں دی گئی بچوں کو، اگر اوپن اسکول جلدی نہ ہوتے تو بچوں کا جو تعلیمی نقصان ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا۔ تو ایسے میں ٹیچرز کے اوپر بھی بڑی ذمہ داری آ گئی ہے کہ ان کی 8 چھٹیاں ہونے کی وجہ سے اب انہوں نے کوشش یہ کرنی ہے کہ کم وقت میں بچوں کا جو سلیبس ہے وہ مکمل کرایا جائے تاکہ بچے جو ہیں وہ بر وقت اپنے پیپروں کی جو ہے وہ تیاری مکمل کر سکیں۔ دوسری جانب رحیم یار خان میں بہت سارے جگہوں پہ دھواں چھوڑتی گاڑیاں، اینٹیں پکانے والے بھٹے اور اس کے ساتھ ساتھ فصلوں کی باقیات جلانے کا ایک سلسلہ بھی جاری ہے۔ دوسری جانب انتظامیہ بھی اس سوال سے متحرک ہے، اویئرنیس بھی دی جا رہی ہے، امپلیمنٹیشن بھی دی جا رہی ہے تاکہ اسموک پر جو ہے وہ کنٹرول پایا جا سکے۔ جی، اویئرنیس بھی دی جا رہی ہے۔ عامر بھٹی ہمیں اپڈیٹ کرے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ مظفر گڑھ میں اسموک کی صورتحال بہتر، پنجاب حکومت کی ہدایات کے بعد سرکاری اور پرائیویٹ اسکول کھل گئے۔ اساتذہ کا کہنا ہے کہ میٹرک امتحانات سے قبل اسکول کا کھلنا بہت ضروری تھا۔ پنجاب حکومت نے اسکول کھول کر اچھا فیصلہ کیا ہے۔ مزید جان لیتے ہیں عامر ڈوگر سے، بتائیے گا عامر۔ بالکل، جنوبی پنجاب کے دیگر شہروں کی طرح مظفر گڑھ میں بھی تمام پرائیویٹ اور سرکاری اسکول جو ہے وہ کھل گئے ہیں، کیونکہ مظفر گڑھ میں اسموک کی صورتحال جو ہے وہ قدرے بہتر ہے۔ گورنمنٹ کے جتنے بھی اسکولز ہیں وہاں پر اچھی خاصی تعداد جو ہے وہ آج دیکھنے میں آ رہی ہے۔ اس وقت کمپریہنسو اسکول میں موجود ہیں رائے منظور احمد صاحب، اس وقت جو یہاں کے مقامی اسکول کے جو پرنسپل ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، کس طرح کی اسٹرینتھ ہے اسکول کی آج؟ الحمدللہ آج اسکول پہلے دن کھلے ہیں اور گورنمنٹ آف پنجاب کی مہربانی اور ہمارے منسٹر رانا سکندر صاحب کی مہربانی سے یہ ادارے آج سے کھل گئے ہیں۔ واقعی یہ اس وقت ضرورت تھی کہ اسموک کافی کم ہو چکی ہے اور بچوں کی تعلیم کا حال جو رہا تھا، الحمدللہ ادارے کھلنے سے آج سے ایک اچھی تعداد بچوں کے اسکول میں موجود ہے
تو یہ پڑھائی کا سلسلہ جو دوبارہ سے شروع ہو چکا ہے۔ ہم ایجوکیشن منسٹر صاحب کے اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے مشکور ہیں کہ اسی طرح اسکول کھلے رہیں اور بچے اسی طرح اسکول آتے رہیں، اساتذہ کرام اسی طرح محبت سے دل جمی سے اپنے بچوں کو پڑھاتے رہیں تاکہ ان کا رزلٹ بہتر آ سکے اور رزلٹ بہتر ہو سکے۔ تمام اساتذہ اور پرنسپل جو ہے اس حوالے سے بڑے مثبت انداز میں دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ بچوں کی پڑھائی کا حرج ہو رہا تھا۔ یقیناً وزیر تعلیم کا پنجاب حکومت کا یہ ایک خوشائند فیصلہ ہے کہ جنوبی پنجاب کے تمام اسکول جو ہے وہ کھول دیے گئے ہیں۔ عامر شکریہ آپ کا۔ اسموگ کے باعث ٹرینوں کا شیڈول متاثر، ٹرینوں کا اسٹیشن پر تاخیر سے پہنچانا معمول بن گیا ہے۔ کینٹ ریلوے اسٹیشن پر آنے والی اپ اینڈ ڈاؤن ٹرینیں گھنٹوں تاخیر کا شکار، ٹرینیں لیٹ ہونے سے مسافر خوار ہونے لگے۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے رانا بلال سے۔ بلال بتائے گا مسافروں کو کن مشکلات کا سامنا ہے؟ اگر ہم ٹرینوں کے شیڈول کے حوالے سے بات کریں تو ملتان کینٹ ریلوے اسٹیشن پر آنے والی اپ اینڈ ڈاؤن ٹرینیں جو ہے وہ گھنٹوں تاخیر کا شکار ہے۔ پہلے ہی ٹرینیں لیٹ ہوتی تھی گھنٹوں، اب جو ہے وہ اسموگ کی صورتحال کے باعث ٹرینوں کا شیڈول متاثر ہونا جو معمول بن چکا ہے۔ ٹرینیں لیٹ ہونے کی وجہ سے مسافروں کو جو ہے وہ اچھی خاصی انتظار کی اذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ خاص طور پر اگر ہم ٹرینوں کے شیڈول کی بات کرتے ہیں تو ٹرینوں کے شیڈول میں کراچی سے راولپنڈی جانے والی تیز گام جو ہے وہ تقریباً یہ آج ملتان اسٹیشن پہ 6 گھنٹے تاخیر سے پہنچے گی۔ اسی طرح اگر اور دیگر ٹرینوں کی بات کی جائے جس میں کراچی سے لاہور جانے والی کراچی ایکسپریس جو ہے تقریباً 2 گھنٹے سے زائد تاخیر کا شکار رہی ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ کراچی سے ملتان آنے والی بہاؤدین زکری ایکسپریس یہ ملتان سے کراچی کے لیے چلتی ہے اور کراچی سے ملتان کے لیے روانہ ہوتی ہے۔ جب ملتان سے کراچی کے لیے جانا ہوتا ہے تو اکثر یہاں پر اسٹیشن پر ہی 2-3 گھنٹے تاخیر سے جو ہے وہ کراچی کے لیے روانہ ہوتی ہے، اور اسی طرح جب کراچی سے ملتان کے لیے روانہ ہونی ہوتی ہے وہاں 1-2 گھنٹے تاخیر کا شکار ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا انتظامیہ کی نااہلی اور غفلت کے باعث دوسرا اسموگ کی جو آج کل صورتحال ہے، اسموگ کی وجہ سے جو ہے وہ جو ٹرینوں کی شیڈول تھا رفتار کے حساب سے وہ کم کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے مسافر جو ہے وہ خاصا پریشان ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ لاہور سے کراچی جانے والی شالیمار ایکسپریس جو ہے وہ تقریباً 1 گھنٹے سے زائد تاخیر کا شکار ہے۔ اور دیگر ٹرینوں کی بات کی جائے جس میں کراچی سے پشاور جانے والی خیبر میل جو ہے وہ تقریباً 2.5 گھنٹے تاخیر کا شکار ہے۔ ٹرینیں لیٹ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ مسافروں سے جب ہماری بات ہوتی ہے تو مسافروں کا انتظامیہ سے یہی مطالبہ ہوتا ہے کہ لہٰذا ایک تو ٹریک کی صورتحال کو بہتر کرنے کی ریلوے انتظامیہ کو اشد ضرورت ہے، اور دوسرا جو ہے وہ ٹرینوں کا جو ٹائم ٹیبل مقرر کیا گیا ہے، جو ایپ بنائی گئی ہے ریلوے کی جانب سے، ایک تو اس کو جو پراپر طریقے سے فعال کیا جائے تاکہ جو مسافر جنہوں نے ٹرین پر سفر کرنا ہوتا ہے وہ ایپ کے ذریعے جو ہے وہ آسانی سے اپنی ٹرین کا جو ہے وہ ٹائم ٹیبل جو ہے وہ وہاں سے جائزہ لے سکیں کہ کس ٹائم جو ہے وہ ہماری ٹرین ملتان کینٹ ریلوے اسٹیشن پر یا دیگر جو اسٹیشنوں سے مسافروں نے جنوبی پنجاب کے جو ہے وہ دوسرے شہروں کی طرف جانا ہوتا ہے وہ آسانی سے اس چیز کا جائزہ لے سکے۔ اور دوسرا جو انفارمیشن سیل جو قائم کیے گئے ہیں وہاں پر جو ہے وہ جو ریل انکوائری نمبر دیا گیا ہے 117 اس کو جو ہے وہ پراپر طریقے سے فعال کیا جائے۔ اگر وہاں پر مسافر کال کر کے پوچھتا ہے تو ٹرینوں کی ڈیٹیل کے حوالے سے ٹرینوں کب تک جو ہے وہ اسٹیشن پر پہنچے گی اس حوالے سے پراپر معلومات دی جانی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ہی جو خاص طور پر جہاں پر آنے والے مسافر ہیں جو پبلک ٹرانسپورٹ پر سفر کرنا پسند نہیں کرتے، ریل کا سفر پسند کرتے ہیں۔ بلال ہمیں اپڈیٹ کرے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر پولیس کو جدید ٹیکنالوجی سے لیس کرنے کا مشن جاری۔ سیکرٹری داخلہ پنجاب نور الامین مینگل کی زیر صدارت اعلیٰ سطحی اجلاس میں اہم فیصلے کر لیے گئے۔ کچے میں علاقے میں پولیس کو 2 ارب روپے کا جدید اسلحہ اور مشینری فراہم کی جائے گی۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ سیکرٹری داخلہ پنجاب کی زیر صدارت اعلیٰ سطحی اجلاس میں اہم فیصلے، کچے کے علاقے میں پولیس اور جدید اسلحے اور مشینری فراہم کی جائے گی۔ جدید اسلحہ، کواد کاپٹرز اور بختر بند گاڑیاں پولیس کی استعداد کار میں اضافہ کریں گے۔ کواد کاپٹرز کچے کی سرویلنس کے ساتھ ساتھ ٹارگٹ کو نشانہ بنانے میں بھی معاون ہوں گے۔ دائرہ دن پناہ کے شہری صاف پانی کی سہولت سے محروم شہری صاف پانی کی بوند بوند کو ترس گئے۔ مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے عارف بلوچ۔ جی بالکل جو نا دائرہ دین پناہ کے شہری صاف پانی کی بوند بوند کو ترس گئے ہیں۔
2010 के सैलाब के बाद शहर भर में जो ना 3 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए गए थे। इंतजामिया की अदम तवज्जो की वजह से जो तीनों वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है नकारा हो चुके हैं। एक जो ना वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट हस्पताल में लगाया गया था, जबकि दूसरा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट मुसाफिर खाने में लगाया गया था। उसके जो ना सामान जो ना चोर ले उड़े हैं। और उसके साथ साथ जो तीसरा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है वो जो ना म्यूनसिपल कमेटी के मुल्हिका लगाया गया था। इस वक्त जो ना मैं म्यूनसिपल कमेटी के साथ मौजूद हूं, यहाँ पर हमारे साथ शहरी मौजूद हैं। सर बताइएगा, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नकारा हो चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे कमेटी का कोई हाल नहीं है। कमेटी के जो तीनों वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट थे वो इस टाइम पे नकारा हो चुके हैं। यहाँ तक कि यहाँ पे जो टूटी खराब होती है उसको नशई उतार कर लेके जाते हैं। कमेटी का अमला बिल्कुल यहाँ पे खामोश है। और उसके अलावा हम डीसी कोटादू से और यहाँ पे जो आला हुक्मरान है हम उनसे अपील करते हैं कि इसको फिलफौर बनाया जाए ताकि आवाम को साफ पानी मिल सके। जी बिल्कुल, जो ना आपने यहाँ के जो शहरियों की बात सुनी, उनका यही कहना है कि जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की टूटियाँ हैं वो भी चोर ले उड़े हैं। और इसके साथ साथ इन्होंने जो ना मुतालबा किया है डिप्टी कमिश्नर कोटादू से फिलफौर जो ना शहर भर के तीनों वाटर फिल्ट्रेशन जो ना प्लांट फाल किए जाएँ। बहुत शुक्रिया आरिफ। डेरा गाजी खान में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उस्मान खालिद की ज़ेर सदारत इजलास, रेवेन्यू अफसरान को ज़ेर इल्तवा इंतकालात केवट इशूज़ को फौरी निपटाने का टास्क। रेवेन्यू मामलात महसूलात वसूलियों में बेहतरी इंतजामिया की अव्वलीन तरजीह है। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि अदम अदायगी फीस इंतकालात की पैरवी न करने वाले शहरियों के केसेस खारिज होंगे। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अहकामात पर रेवेन्यू उमूर में फौरी बेहतरी लाना होगी। आबियाना ज़रे इनकम टैक्स FPR टैक्स की रिकवरियों को यकीनी बनाया जाए। रेवेन्यू इश्यूज में मजीद ताखीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नाकिस कारकर्दगी वालों को आखिरी मौका दे रहा हूँ।